بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستوں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ آج ایک ویڈیو سامنے آئی جو میرے خیال میں تھوڑے دیر پہلے کی ہوگی، لندن ٹائم کے حوالے سے صبح آئی ہوگی اور میرے پاس ابھی پہنچی ہے۔ مطلب وہاں رات میں وہ کیا ہوگا انہوں نے، تو ہمارے پاس صبح آئی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے ایک تصویر دکھائی، ایک ٹویٹ واضح کیا جو پاکستانی ایک جرنلسٹ ہیں جو بیرون ملک مقیم ہے یعنی لندن میں۔ انہوں نے وہاں سے عمران ریاض خان کی ایک تصویر لیک آؤٹ کی ہے جو کہ بھارتی ایمبیسی سے نکل رہا ہے۔ یہ عمران ریاض خان وہی بے غیرت ہے کہ جس نے افواج پاکستان کو ہر محاذ پہ جو ہے اس کے خلاف بھارت سے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچ کے، اور اس نے اور اس کی ٹیم نے پیسے ظاہر بکاؤ ہو گئے، تو عمران خان کی ایک کیمپین چلائی ہے انہوں نے، اور ان لوگوں نے سب نے پاکستان کا مورال ڈاؤن کرنا، پاکستان کی بدنامی کا سبب بننا ہے۔ لوگوں نے یہ آصف منیر صاحب کے حوالے سے بکواسیات کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لندن سے یا برطانیہ سے پاکستان کا کوئی ٹریڈی نہیں ہے کرمنلز کے ایکسچینجنگ میں، تو اس لیے یہ وہاں پر جا کے کچھ بھی بکواس کرتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے تصویر دکھائی اور کہا ہے کہ آپ لوگ بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ مطلب یہ جو کیا ہے ایک جرنلسٹ نے، کہ یہ عمل صحیح ہے کہ وہ تو بھائی میرے اوپر بھی الزام ہے۔ یہ بھی الطاف حسین صاحب کو میں نے ان کے ٹویٹر پہ بھی رپلائی دیا، یہاں پر بھی میں بتا رہا ہوں، لیکن اپنا موازنہ جو ہے نا ان خبیصوں سے نہیں کیا کریں۔ الطاف حسین صاحب، آپ جس پائے کے لیڈر ہیں نا، آپ ایک لیڈر ہیں، اور یہ جو ہے وہ دھونس دھاندلیاں کر کے آنے والے ہیں۔ عمران خان جعلی مینڈیٹ لے کے 2018 میں آیا تھا، ٹھیک، اب اس کے ساتھ 2024 میں ہوا تو اس کو مرچیں لگی، صحیح نہیں؟ اس سے اپنا موازنہ نہیں کیا کریں، ایسے لوگوں سے، گھٹیا لوگوں سے اپنا موازنہ نہیں کیا کریں۔ سر آپ ایک عظیم لیڈر ہیں، آپ وہ ہیں جس کے سپورٹرز نے افواج پاکستان کو کبھی گالیاں نہیں دی، آپ وہ ہیں جس کے سپورٹرز نے کبھی جو ہے وہ آرمی کی تنصیبات پہ حملے نہیں کیے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو پریمیسز ہیں وہاں پر۔ آپ وہ لیڈر ہیں کہ جس کے سپورٹرز نے کبھی حکومت مخالف کیمپینز نہیں چلائی۔ آپ وہ لیڈر ہیں کہ جس نے عوام کو شعور دیا کہ اگر تمہارے پر کڑا وقت آ رہا ہے تو صبر کرو، جو دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ جبکہ عمران اور اس کے منحوس ساتھی جتنے بھی ہیں وہ افواج پاکستان کے اوپر حملے بھی کرتے ہیں، فوجیوں کی گاڑیاں روک روک کے ان کے اوپر ڈنڈے برساتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، تھوکتے ہیں، جوتے دکھاتے ہیں، چپلیں مارتے ہیں، ان کی عورتیں بغیر دوپٹے کے ناچ رہی ہوتی ہیں۔ الطاف حسین کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں الطاف حسین صاحب کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیا ہیں اور یہ لوگ کیا ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران نیازی یہودی ایجنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت سے فنڈنگ لے کے اس نے پاکستان کی بربادی کی ہے۔ آپ کے اوپر تو الزامات ہیں نا، اور وہ الزامات اس لیے اور بھی زیادہ کریٹیکل بنے کیونکہ آپ نے کچھ ایسے بیانات دیے، لیکن آپ نے معافی مانگی، آپ نے وضاحت کی۔ یہ لوگ تو وضاحت بھی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الطاف حسین میں اور ان کنجروں میں بہت فرق ہے، اپنے آپ کو ان لوگوں سے نہیں کمپیئر کیا کریں۔ اسی لیے آپ کے سپورٹرز جو ہیں چاہتے ہیں کہ الطاف حسین اپنی اور اپنے لوگوں کی بات کریں، ٹھیک ہے۔ عمران ریاض خان ہو گیا، وہ عادل راجہ ڈکن، ٹھیک ہے، جتنے بھی ان کے باہر کیمپین بیٹھی ہوئی، سارے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ پاکستان مخالف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اور ان کے باپ دادا نے بھی افواج پاکستان کے خلاف بکواس کیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 71 کی جنگ میں جو ہے وہ 93,000 فوجیوں نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا تھا، کوئی سرنڈر نہیں کیا تھا، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ وہ سیز فائر ہوا تھا اور وہ پرانے ڈاکومنٹس میں موجود بھی ہے، جس پہ ہمارے فوجی اور انڈین جو فوجی تھے وہ دونوں کے سیز فائر کے اوپر دستخط ہوئے تھے۔ اس کو سرنڈر کرنا نہیں کہتے، ورنہ 10 مئی پہ بھی انڈیا نے سرنڈر کیا، 65 کی جنگ میں انڈیا نے سرنڈر کیا، 70 کی جنگ میں انڈیا نے سرنڈر کیا،
اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں. تو انڈیا اور انڈیا کے سپورٹرز، دیکھیں ہم پاکستانی انڈین سے بڑا پیار کرتے ہیں، انڈین عوام سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ملک، ان کی لیڈرشپ ہمارے ملک کے خلاف رہی ہے، اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کرے گی تو ہم آپ سے محبت میں ان کو سر پہ چڑھائیں گے. جوتے کی نوک پہ ایسے لوگ جو میرے بدن سے، جو وہ نفرت میں ہمارے ہی لوگوں کو خرید کے، بے ضمیر بے غیرت لوگوں کو خرید کے اور افواج پاکستان کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں، اس قوم کے خلاف بکواس کرتے ہیں. یہ عمران خان وہی حرامی ہے کہ جس خبیث نے اقتدار میں آتی سب سے پہلے 5,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا دہشت گرد کو ڈرون مار کے اس کو اڑا دو کہا تھا. سانپ ہے یہ، آپ ان کو کتنا بھی دودھ پلائیں گے انہوں نے ڈسنا ہے. تو اللہ حافظ صاحب اپنا خیال رکھیں اور اس سپورٹ کو بند کیا جائے فوری طور پہ. ہمیں کراچی والوں کو، حیدرآباد والوں کو، سندھ کے جتنے بھی ہیں، اور اب تو پاکستان بھر میں جہاں جہاں بھی آپ کے جانے والے سب کو آپ کی ضرورت ہے. اس کو کون یہ دیکھ لیں کہ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گنجا ٹکلا وہ کہہ رہے کہ سارے لوگ 1 لاکھ لوگ مل کے میرے ساتھ بیٹھ کے اب افواج پاکستان کو لعنتیں بھیجیں، گالیاں بھیجیں. کیوں بھیجے بھائی؟ تو میں جو حرام کھانے نہیں دے رہی اس لیے. پھر وہ آ جاتا ہے، ایک اور بندہ آیا تھا یو کے اندر بیٹھا ہوا، وہ بھی وہ لگتا ہے کہ مائنڈ کرافٹ کا کوئی کریکٹر ہے، ہاں ایسے کر کے جو نہیں بولتے ولیجرز، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج ہے، ایسی ہے ویسی ہے. ابے بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہ پالیٹکس ہے، اور اگر افواج پاکستان پالیٹکس میں ہے، انفلوئنس ہے اس کا، تو میں کہتا ہوں چلتا رہنا کرے یہ انفلوئنس، ہمیں قبول ہے. وطن عزیز کی سلامتی اور قوم کی بقا کے لیے افواج پاکستان کا کردار سیاست میں ہونا بہت ضروری ہے. میں اس چیز کو ہرگز نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ فوج کا بے شک جمہوریت کے انڈر میں، حکومت کے انڈر میں فوج آتی ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے سیاستدان ایسے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ فوج کو مجبوراً انفلوئنس کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ سالے تو بیچ کے کھاتے ہیں. عمران خان کی حرکتیں یاد نہیں؟ کشمیر بیچ دیا، سب کچھ، بہت سارے اس کے گندے کارنامے، لیکن لوگ اندھے کو کے بہرے ہوئے. یہ عارف علوی بغیرت، اس کی تقریر سنی ہے آپ لوگوں نے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو اتنی پاپولیرٹی ملی ہے جتنی حضرت سلمان کو یا کسی نبی کو بھی نہیں ملی، نعوذ باللہ. یہ اس منوج شرابی ننگے گھٹیا انسان کا انبیاء کرام سے جو وہ موازنہ کر رہے ہیں. انبیاء معصوم ہیں، اور یہ کنجر اول ہے، اور آپ لوگ جو اس کے اندھی تقلید کر رہے ہو، آپ لوگوں کو بہت جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی نا تب آپ لوگ سر پیٹو گے کہ ہم کس خبیث کو سپورٹ کر رہے تھے. میں وہ یوٹیوبر ہوں، میں یوٹیوبر بھی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک عام آدمی ہوں جو اپنے دل کی بھڑاس یہاں پر آ کے نکال دیتا ہے. سچ کو سچ کہنے کا آدمی ہوں، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا آدمی ہوں. اسی لیے میں یہاں کراچی کے، حیدرآباد کے، سندھ کے حالات دیکھ کے مجھے جو یاد آتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ ہاں یار یہ ہے وہ واحد بندہ جو ترقی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے ملک کے اندر. اور اللہ حافظ. میں عمران خان کو لیڈر نہیں مانتا، سیاستدان نہیں مانتا. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیا آپ لوگوں نے کیا کارنامے، ٹھیک ہے؟ نون لیگ کو کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم انہوں نے اپنے صوبے کو تو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سجا دیا انہوں نے. پنجاب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ وغیرہ تو چل رہی ہے IMF کی وجہ سے نا. خدا کا واسطہ یہ اگر اس سے بھی جان چھڑا دیں پاکستان جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا. اور اللہ کرے اب کی جو بھی حکومت ہے پورے ملک میں ایک ہی پارٹی کی، یہ مخلوط حکومتیں جو ہے نا یہ ہمیشہ برباد کرتی ہیں. آپ لوگوں کے کیا کمنٹس ہیں بتائیے گا. الطاف حسین اپنا موازنہ ان کے ساتھ کیا کریں یا نہیں کیا کریں، کمنٹ سیکشن. اللہ حافظ.